السلام علیکم سسٹر اینڈ ڈاٹرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی اللہ کی رحمت سے خیریت سے ہوں۔ باقی آج جو ریسپی لے کے آئے ہیں وہ ہے آج تربوز۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت سے فوائد رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تربوز کھاتے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کے ساتھ کھجور بھی کھاتے تھے۔ کھجور کا پھل اور تربوز کا پھل یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی پسند تھے، لیکن کھاتے تھے جب تربوز تو اس کے ساتھ کھجور کو ملا کے کھاتے تھے۔ تو باقی تربوز تو اللہ نے پیدا کیا ہے ماشاءاللہ۔ ریگستان کے علاقہ میں جو تربوز پائے جاتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ میٹھے ہوتے ہیں۔ دیکھو دیکھنے میں تو وہ بہت ہی خشک علاقہ ہے، پانی بھی اس میں میسر نہیں ہوتا اتنا، لیکن ادھر جو تربوز ہوتا ہے وہ بہت ہی میٹھا ہوتا ہے، اور تربوز کے اندر 90% پانی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ ادھر علاقہ بھی خشک ہے تو اس کے اندر اللہ نے پانی تب بھی اتنا رکھا ہے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اور بھی بہت زیادہ انسان کے لیے فوائد رکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ دیکھو دیکھنے میں کتنا گول مٹول سا خوبصورت ماشاءاللہ، یہ بہت ہی لذیذ۔ دیکھیں میں آج آپ کو یہ تربوز کاٹ کے دکھا رہی ہوں، تو اور میں آپ کو اس کے فوائد بھی بتاتی ہوں۔ یہ معدے کی گرمی بھی دور کرتا ہے، جو کہتے ہیں ہمارا بلڈ بہت زیادہ بڑھتا ہے، اس کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ اس کے ساتھ انسان کا معدہ بھی تر و تازہ، اور یعنی کہ تربوز کھانے سے کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ خون بھی زیادہ پیدا کرتا ہے، اور اس کے علاوہ انسان کے اندر جو گرمی ہوتی ہے وہ دور کر دیتا ہے۔ باقی خون بھی بڑھاتا ہے، بلڈ پریشر جس کا بڑھتا ہے، کہتے ہیں 1 گلاس اس کا جوس لے کر اس کے اندر ½ لیمون چھوڑ کے یہ پیے تو اس کا بلڈ جو ہوتا ہے وہ بالکل صحیح ہو جاتا ہے۔ باقی اس کے جسم کے اندر جو گرمی اسے دور کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے کھانے سے انسان کے چہرے پر جو سیاہی داغ دھبے وہ دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو اس کے چھلکے رکھے ہوئے ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے فائدے رکھے ہوئے ہیں۔ وٹامن A C اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ۔ باقی کہتے کہ جو جسم پہ انسان کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو خارش وغیرہ کرتے رہتے ہیں بلا وجہ ہی، کہتے ہیں اگر یہ لوگ اسے تربوز کو کھائیں تو تربوز کھانے سے اس کے جسم میں جو خارش بلا وجہ ہوتی رہتی ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ باقی جو اس کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے معدے میں زیادہ تکلیف رہتی ہے، گرمی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے بیج جو ہوتے ہیں وہ تربوز جو کھاتا ہے جس وقت کھاتا ہے تو اس کے بیج بھی ساتھ کھائے، تو بیج کھانے سے اس کے معدے کی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ تو اگر اس طرح نہیں کھائے گا تو اس سے بیج کو پہلے نکال لے، پھر اس کو دھو کر اس کو باریک پیس کے دودھ کے ساتھ کھائے، تو اس کے جو کہتے ہیں سینے میں جلن ہوتی ہے، نالیوں میں، معدے میں نقصانات ہیں، کوئی بیماری ہے، معدہ خراب ہے، اس کے علاوہ سوزش آنتڑیوں میں بہت زیادہ رہتی ہے، اس طرح کی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ یہ دیکھو ایک تربوز ہے دیکھنے میں، تو ایک اللہ تعالیٰ نے پھل بنایا، لیکن اس پھل کے اندر اللہ نے شفا بھی بہت رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی چیز پیدا کرتا ہے تو انسان کے خود تو کھاتا نہیں اللہ، لیکن انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں، صرف اور صرف انسان کے لیے، اور اس انسان کو کہا کہ انسان میں نے تیرے لیے اتنی چیزیں پیدا کر دی ہیں کہ تو گن بھی نہیں سکتا، تو لیکن تو نے یہ میری جو نعمتیں دی ہوئی ہیں تو یہ کھا کر تو نے میری عبادت کرنی ہے۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اتنی نعمتیں نوازتا ہے تو ہمیں یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق
اللہ دے اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمتیں دی جاتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی بڑا انعام ہوتا ہے۔ یہ نہ کہے کہ ہمیں اللہ نے نعمتیں دیے تو اللہ نے پوچھنا نہیں، اللہ نے پوچھنا ہے کہ انسان میں نے تمہیں اگر نعمتیں دی تھی تو کھا کر پھر کیا کیا تھا، میرا شکر ادا کیا تھا یا کہ ناشکری کی تھی، میرے علاوہ کسی اور کے آگے تم جھکتے تھے؟ یہ نہیں، ہر کس نے ایسے کرنا۔ اگر اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو پھر شکر بھی اللہ کا ادا کرنا۔ تو ایسے ایک مسافر تھا تو وہ درخت کے نیچے لیٹا ہوا، کہتا دیکھ آم کا درخت تھا تو اوپر آم لگے ہوئے، کہتے اللہ اتنا بڑا درخت ہے آپ نے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے آم لگا دیے، یہ میرے پاس ایک پیڑ ہے اس کے اندر بیلیں لگی ہوئی ہیں تو تربوز اتنے بڑے لگا دیے۔ وہ اس کی نا آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو دیکھا اس نے کیا کہ وہ آم گرا اور اس کے ناک پہ لگا، جلدی جلدی سویا وہ اٹھ گیا، کہتا شکر اللہ تو نے اوپر سے آم لگایا، اگر یہ تربوز ہوتا تو میرے تو ناک ہی نہ رہتی۔ اس طرح جو باتیں کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا بہت ہی بہتر کرتا ہے۔ لطیفے والے نے تو لطیفہ بنا دیا ہے، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ بہت ہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، اس میں بھلائیاں ہوتی ہیں، لیکن انسان نہیں سوچتا۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازے اور ہماری آخرت بہتر کرے اور آپ کی بھی۔ تو چلتے ہیں اب، آپ نے ہمارے جو چینل ہے پاکستان فوڈ چینل، اسے سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ دیکھو کتنی پیاری اللہ کی نعمتیں، دیکھیں اب ہم آپ کو یہ کھا کے بھی انشاءاللہ بتائیں گے کہ کتنا میٹھا ہے، ماشاءاللہ بہت زیادہ میٹھا ہے، تو اس کے اوپر کالا نمک ڈال کے کھا۔ السلام علیکم، تھینکس فار واچنگ۔